السلام علیکم ناظرین پروگرام آباد سندھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف تھے وہ ناظرین اس ہفتے ہم بات کریں گے کراچی شہر کے DHA فیز 6 کے اس علاقے کے حوالے سے جہاں پہ کچھ روز پہلے حمیر اصغر جو شعبے سے وابستہ تھی ان کی ڈیکمپوز لاش پائی گئی ان کے اپارٹمنٹ سے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو لاش ہے یہ 6 سے 8 مہینے پرانی ہے اور وہ جو لاش ہے ڈیکمپوز ہو گئی۔ اب اس دردناک کہانی کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ یہ جو لاش تھی اپارٹمنٹ میں اتنی عرصے سے پڑی رہی، کسی نے اس سے رابطہ نہیں کیا، کسی نے اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ جس اپارٹمنٹ میں لوگ رہتے ہیں جنہیں ہم انسان کہتے ہیں، ہم ہیومنٹی کی بات کرتے ہیں، تو کبھی کسی نے یہ بھی کوشش نہیں کی ہوگی کہ جو حمیر اصغر ہے وہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ فیملی نے کیا، نہ ان کے رشتہ داروں نے کیا، نہ بھائی نے، نہ بہن نے۔ آخرکار یہ جو صورتحال بنتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں عورت کے حوالے سے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تب بھی دیکھا جائے تو کافی سماجوں میں، بہت سارے سماجوں میں جو ہے والدین خوش نہیں ہوتے کہ بیٹی کی پیدا ہونے سے۔ پھر جس سماج کی ہم بات کر رہے ہیں اس سماج میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ویسے ہی میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا جو ایلیمنٹ ہے ہمیں زیادہ نظر آئے گا۔ دوسری بات، جب ہم عورت کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں کہ عورت کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، سیلف میڈ ہونا چاہیے، تو یہ ساری جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ صرف ہماری باتوں تک رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو فیمنزم کی تحریک جو ہے یا فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمارے سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ عورت کو اختیار دیا جائے، خود مختاری دی جائے، عورت کو سوشیو پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل رائٹس دیے جائیں، تو اس پہ ہماری سوسائٹی کو اعتراضات ہوتے ہیں کہ نہیں۔ باقی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر بھی جہاں پہ حمیرہ اصغر کے لاکھوں فالوورز ہوں، جہاں پہ 70 لاکھ مردہ فالوورز کے بیچ ایک زندہ لاش حمیرہ اصغر کی پائی گئی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، مصنف ہیں، ناول نگار ہیں حسین منصور صاحب، ان سے ہم بات کریں گے جنہوں نے کچھ روز پہلے ایک تحریر لکھی ہے کہ 70 لاکھ مردہ فالوورز کے بیچ ایک زندہ تنہا لاش حمیرہ اصغر کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، اور بہت اچھی تحریر لکھی ہے۔ انہوں نے سماجی اور نفسیاتی اینگل سے جائزہ لیا ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو حمیرہ اصغر کی لاش پائی گئی اور والدین نے کیوں ڈس اون کیا، سماج نے کیوں اس پہ کرٹک کی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حمیرہ اصغر کے حوالے سے، اور ہمارے سامنے جو ایک تحریر ہے، ہمارے جو گیسٹ ہیں حسین منصور صاحب جو سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، جنہوں نے کچھ روز پہلے یہ تحریر لکھی حمیرہ اصغر کے حوالے سے کہ 70 لاکھ مردہ فالوورز کے بیچ ایک زندہ تنہا لاش۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم حسین صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آصف بھائی۔ حسین صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ حسین صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے تحریر لکھی ہے اس کہانی کا جو اہم جو کیا اسباب کیا ہے، سماجی اور نفسیاتی پہلو کیا ہے، یہ جو آپ نے تحریر لکھی ہے حمیرہ اصغر کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جو اس کا نفسیاتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی، انسان کی جو تنہائی ہے صحیح، وہ ایک خاموش قاتل ہے۔ انسان اپنی فطرت میں سماجی مخلوق ہے، ٹھیک، تو اصل میں جو تحریر میں نے کی ہے اس میں یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ تنہائی ایک خاموش قاتل ہے، انسان اپنی فطرت میں ایک سماجی مخلوق ہے، اور وہ تعلقات، وہ روابط اور وہ قبولیت کے بغیر انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ مگر المیہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے خواب جینے کی جرات کرتا ہے یا سچ بولنے کی ہمت کرتا ہے تو ہمارا سماج اسے ایک سزا دیتا ہے، صحیح، اور وہ سزا پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ سزا ہے سوشل ریجیکشن کی، جو ہمیں حمیرہ اصغر کے کیس میں ہمارے سامنے آئی۔ اور یہ رد کرنے کا وہ عمل تھا، یہ کسی بھی انسان کو تنہا کرنے کا وہ عمل تھا جو انسان کے ذہن اور روح پر وہ زخم چھوڑتے ہیں جو بالکل کسی ظاہری چوٹ سے کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا تو انسان کی جی جی بتائیں جی آپ، جی بتائیں۔ میں بتا رہا ہوں، انسان کی جو نفسیات ہے وہ اس طرح کی ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ دوسروں سے وابستگی چاہتی ہے۔ جب صحیح، یہ وابستگی چھین لی جائے تو ذہنی انتشار، افسردگی اور کبھی کبھی خودکشی جیسے سانحات کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا حسین صاحب، یہ جو آپ نے تحریر میں حوالہ دیا ہے کہ منٹو صاحب کا، کہ منٹو نے اور میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ یہ ہے ہماری حقیقت،
تو ہماری جو سماجی حقیقت ہے، یہاں 70 لاکھ مردہ دلوں کے بیچ ایک زندہ تنہا لاش پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور ہزاروں تبصرے ہو رہے ہیں، اس پہ ججمنٹس آ رہی ہیں، اس پہ کرٹک ہو رہی ہے کہ ایک عورت کو کیا جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا آزادی سے، خود مختاری سے زندگی گزارنے کا اختیار نہیں ہے اس کو؟ آصف صاحب، آپ نے 2 سوال کیے ایک ساتھ کیے ہیں. ایک تو کیا آپ نے منٹو صاحب کے حوالے سے. جی جی ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے، آپ کے ناظرین کی توسط سے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ منٹو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا سچ ہے. صحیح. جس سچ کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. وہ ایک ایسا شخص تھا جو ایسی سچائیوں کو سامنے لاتا تھا جو ناقابل برداشت ہوتی تھی، بالکل. جنہیں ہم دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے تھے، صحیح. جن پر ہم بات کرنے سے گھبراتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اگر منٹو زندہ ہوتے اور حمیرہ اصغر کی لاش ان کے سامنے پڑی ہوتی تو کس طرح ہوتی. اور میں نے اب کوشش کی ہے کہ منٹو صاحب کے انداز میں لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے ایک ایسا کردار چاہیے تھا صحیح. جو پڑھنے والوں کو جوڑ سکے، اور میں اس وجہ سے میں منٹو صاحب کو اس میں لے کے آیا. منٹو کا کردار اس کہانی میں اس لیے بھی تھا کہ وہ سماج کی اس منافقت پر سوال اٹھائے جو ایک عورت کی زندگی میں بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی اور مرنے کے بعد بھی اسے اکیلا چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 بات. اور دوسری بات آپ نے کہی سوشل میڈیا کے حوالے سے. صحیح. اس میں یہ کہہ دوں کہ وہ 70 لاکھ فالوورز کی مالک تھی. ہر بالکل. تصویر پر ہزاروں دل والے ایموجیز آتے تھے، ہر ویڈیو وائرل ہوتی تھی، ہوں. لیکن جب اس کی سانسیں تھم گئیں تو کوئی بھی اس کی خبر لینے نہیں آیا. خبر یہ نہیں کہانی ہے. ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ ہم نے تعلقات کو میٹرکس بنا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس فالوورز ہیں وہ تنہا نہیں ہو سکتا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ 70 لاکھ لوگ جو اس کی زندگی میں لائک کرتے تھے اس کی موت میں بھی خاموش تماشائی بنے رہے. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا، میں نے اپنے تحریر میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم دکھاوے کے تعلقات سے آگے بڑھیں. آگے انسان بڑھیں. کی سب سے بڑی ضرورت دوسرا انسان ہے. ہوں. ایک ایسا کان ہے جو اس کو سنے، ایک ایسا دل ہے جو اس کو محسوس کرے، اور ایک ہاتھ جو مشکل وقت میں اس کو تھام لے. سوشل میڈیا کی تالیاں، واہ واہ، دل بھیجنا اور تبصرے وقتی تسکین تو دے سکتے ہیں، مگر وہ کسی انسان کی روح کے زخم نہیں بھر سکتے. بالکل. آصف بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ حمیرہ کی کہانی میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ سوشلی کنیکٹیڈ ہیں بٹ ایموشنلی ڈٹیچڈ ہیں. صحیح. ہم ہر روز دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن ان کا دکھ، ان کی خاموشی، ان کی فریاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یہی وہ خال ہے، یہی وہ خلا ہے جو آخر انسان کو اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. میں بالکل. یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں دوسروں کی موجودگی کو تسلیم کرنا ہوگا. ہمیں سننے کا فن سیکھنا ہوگا. صرف تالیاں بجانے سے، لائک کرنے سے یا تصویروں پر واہ واہ کہنے سے کسی کا دل ہلکا نہیں ہوتا. لوگ رشتے چاہتے ہیں، احساس چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو ان کا درد سنے، جو ان کی درد سنیں. تکلیف کو محسوس کرے. صحیح. اچھا حسین منصور صاحب، دیکھیں یہ ڈیجیٹل دنیا ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور سیکنڈوں میں ہمارے جو ہے رابطے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، جس کو ہم گلوبل ولیج کا کانسیپٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک جو انسیڈنٹ ہوا ہے حمیرہ اصغر کا، یہ تو ہمارے لیے بہت سارے سوالات چھوڑ کے گیا ہے کہ ایک زندہ انسان اکیلا کیسے پڑ گیا، اور اس کے ساتھ اتنے لاکھوں جڑے ہوئے لوگ ایک دم اس سے لا تعلق ہو گئے، اس کو آئسولیشن کا شکار ہونے دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ نفسیاتی یا سماجی طور پہ لوگ اتنے آئسولیٹ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے. میں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ 70 لاکھ فالوورز ہونے کے باوجود وہ کیوں اکیلی تھی؟ کیوں اکیلی تھی؟ کیا بالکل. کیا سوشل میڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ سچ میں تعلقات ہیں یا محض وہ سطحی دلچسپیاں ہیں لوگوں کی؟ صحیح. اور کیا ہم سب اس خاموشی، اس بے سی کے شریک جرم نہیں ہیں؟ صحیح. دیکھیں، حمیرہ اصغر کی جو کیس ہے وہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ سماجی المیہ ہے جو ہر روز ہمارے ارد گرد جنم لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یہ ایک سوال ہے آپ سے حسین منصور صاحب کہ جو حمیرہ کے والدین اور بھائی نے پہلے تو لا تعلقی کا اظہار کیا اور پھر اس کے موت کے بعد رویہ ان کا تبدیل ہو گیا. اب لاش وصول ہونے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کی جو آپ اپنی اس تحریر میں جو لکھا ہے، تو یہ جو اچانک تبدیلی کیسے آ گئی ان کی مطلب فیملی میں؟ دیکھیں لاش وصول ہو چکی، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی تدفین بھی ہو چکی ہے لاہور میں. صحیح. یہ جو رویہ ہے نا
के वालदेन और भाई ने पहले लाताल्लुक का इजहार किया, फिर उनके रवैये तब्दील हो गए। तो ये रवैया हमारे समाज की एक ऐसी पुरानी बीमारी जो नस्लों से चली आ रही है। मतलब मरने के बाद हम किसी को इज्जत तो देते हैं, लेकिन जीते जी जहर देने का दिल करता है उसको। सही। और मेरा जब भी अपने ख्वाबों के लिए लड़ रही थी, जब वो अपने वजूद को अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, तो उसके अपने ही वालिदैन और भाई उसके सबसे बड़ी दीवार बन गए। ठीक है, उन्होंने उसका रास्ता रोका। उन्हें उमेरा की खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र थी। खानदान के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, ये जो खौफ था ये उनके प्यार पर हावी हो गया। और नतीजा क्या निकला आपके सामने है। उमेरा रिश्तों के जंगल में अकेली खड़ी थी। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे शोर मचा, हैशटैग ट्रेंड होने लगे, तो अचानक उनका रवैया भी तब्दील हो गया। अब वही खानदान जिसने जीते जो उससे उसकी लाश लाताल्लुक इसका इख्तियार की थी, उसकी लाश को अपनी इज्जत का मसला समझने लगे। ये मुनाफिकत नहीं तो क्या है। बात तल्ख है आसिफ भाई, बिल्कुल। इसको सेंसर करने से आप सोचिएगा, ये बात तल्ख है मगर सच है कि हमारे रिश्ते अक्सर मोहब्बत, समझबूझ और कबूलियत पर नहीं बल्कि मुआशरती दबाव और नाम याद इज्जत के खौफ पर कायम हैं। हम अपनों की कामयाबियों से खुश होने के बजाय उनके ख्वाबों से खाइफ हो जाते हैं। हम उन्हें अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं देते, और जब वो थका कर टूट जाते हैं तो उनकी यादों से अपनी नेक नामी की ताज बनाने लगते हैं। ये रवैया सिर्फ मेरा के वालिदैन और भाई का नहीं, ये इज्तिमाई रवैया है जो हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे दोस्तों में, हमारे दीगर हलकों में मौजूद है। बिल्कुल हुसैन मंसूर, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल खुद से ये सवाल करना पड़ेगा कि हम वाकई अपने प्यारों को उनकी शर्तों पर जीने की इजाजत देते हैं। क्या हम उनको टोबा टेक्सिंग वाली वो आज़ादी दे सकते हैं जो उसने 2 मुल्कों के सरहद पर खड़े होकर मांगी थी। सही। अच्छा हुसैन मंसूर साहब, ये आखिरी सवाल है आपसे कि इसमें आप इंसान मतलब जो समाज में उसका बिहेवियर है और दूसरे इंसान से एज अ सोशल एनिमल, वो इसे डिजिटल दौर में आप कैसे देखते हैं कि वो पहले कैसा था, आज कैसा है इस डिजिटल दौर में, और क्या वालिदैन के साथ समाज भी पूरा कसूरवार है हुमैरा असगर के इस मौत के हवाले से? 2 सवाल है फिर भी आपके ना, एक तो वालिदैन और समाज के कसूर का, दूसरा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का। तो सबसे पहले मैं आपको सोशल मीडिया का सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया ने उसके फायदे भी नुकसान भी। वो एक ही वक्त में हमें करीब भी लेकर आया और बहुत दूर भी फेंक दिया है। ये एक दो धारी तलवार है जो हमें नजर नहीं आती। इसका एक किनारा सहूलत और राब्ते का है तो दूसरा किनारा बेइज्जती और जज्बाती तनाई का भी है, सही, जिसको हम नहीं देख पाते। बेशक सोशल मीडिया ने हमें वो रसाई दी है जो कभी मुमकिन ही नहीं थी। हम दुनिया के किसी भी कोने मौजूद शख्स के साथ चंद लम्हों में जुड़ सकते हैं, हम अपनी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ख्यालात बांट सकते हैं। लेकिन इस कनेक्शन में एक कमी है, वो है दिलों का ताल्लुक जो नहीं है। सही। सिर्फ आजकल जो हमारे ताल्लुकात बन गए हैं वो नोटिफिकेशंस पे बन गए हैं। बिल्कुल। लोग तस्वीर देखकर समझते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी जानते हैं, लेकिन इस की दूसरी तरफ क्या चल रहा है, उमर असगर की ज़िंदगी में क्या चल रहा था, लोग कितनी रातें आंसू बहाकर गुजार रहे होते हैं, वो किस करब से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं होता हमें। हम सिर्फ लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के शोर में खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। ताल्लुक कायम रहे। हकीकत ये है कि हम कनेक्टेड हैं मगर रिलेटेड नहीं है। मतलब एहसासों से कनेक्टेड नहीं है हम। डिजिटल तो कनेक्टेड हैं मगर रिलेटेड नहीं है। कनेक्टेड तो हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। फार साहब कहा करते थे कि वो साथ था, वो मेरे साथ था मगर शरीक सफर किसी का रहा। तो वैसी बात है कि हम कनेक्टेड हैं बिल्कुल मगर रिलेटेड नहीं। और सोशल मीडिया ने इंसान को एक ऐसा आईना दिया है जिसमें अपनी बेहतरीन मुस्कुराहट, बेहतरीन लम्हे दिखा सकता है, मगर जब जख्म छुपा लेता है। यही वजह है कि हुमैरा जैसे लाखों फॉलोअर्स के बावजूद शदीद तनाई का शिकार रहती है। उनके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम तो है मगर कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको समझ सके। अच्छा, दूसरा सवाल था आपका वालिदैन का कि भाई उनके जिम्मेदार कौन था। ठीक है जी जी शरीक ये देखें, इतना आसान सवाल नहीं है। अगर हम किसी को उंगली उठाकर ये कह दें कि भाई हुमैरा वो खुद कसूरवार थी या हुमैरा के फलां रिश्ता कसूरवार थे, मकान मालिक था, या यूं कह लें कि भाई पूरी सोसाइटी थी, मगर हकीकत जो है तो बहुत पेचीदा है, बहुत तल्ख है।
عمرہ کی موت ایک فرد کی ناکامی نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی اجتماعی بے حسی کا نتیجہ ہے۔ وہ سماج جو عورت کے خوابوں کو بغاوت سمجھتا ہے، جو اس کی خوشبو میں شراکت نہیں کرتا مگر اس کی ناکامی پر تماشبین بن جاتا ہے، جو اس کی ہر تصویر پر تبصرہ تو کرتا ہے لیکن اس کی خاموشی کو نہیں سنتا، وہی سماج سانے کا سب سے بڑا شریک جرم ہے۔ شریک جرم ہے۔ صحیح صحیح۔ بہت بہت شکریہ حسین منصور صاحب، آپ نے ہمیں اہم باتیں بتائیں ہمیر عسکر کے حوالے سے، ایک دردناک موت کے حوالے سے کہ ان کے بھائی نے ان کی لاش وصول کر دی اور ان کی تدفین بھی کر دی، لیکن یہ جو ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی اس میں جو مین چیز وہ یہ کہ جو آپ نے کہا کہ تنہائی خاموش قاتل ہے، مطلب اس ڈیجیٹل دور میں جہاں پہ آپ کے لاکھوں فالوورز ہوں اور سیکنڈوں میں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتے ہوں، اس کے بعد بھی ہم ایک کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور ایک کسی کو آئسولیٹ کرتے ہیں، ہم ریئل سینس میں جیسے کہتے ہیں کہ جڑے ہوئے نہیں ہیں انسانوں سے، لوگوں سے، ان کو تنہائی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہمیر عسکر تھی ان کا تعلق شوبز سے تھا، پہلے تو ان کی فیملی نے اس پہ اعتراضات کیے تھے کہ جو اس نے فیلڈ چوز کی تھی یا سلیکٹ کی تھی تو اس پہ کافی اعتراضات تھے۔ اب وہی فیملی اس کے مرنے کے بعد بھی اعتراضات کر رہی تھی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سماج کا رویہ جو ہے وہ الگ ایک جو ہے سمجھیں کہ سکھ بیہیویئر ہوتا ہے ہیومن، وہ ہے ان کے، حالانکہ لاکھوں فالوورز ہونے کے باوجود بھی ان کا جو رویہ تھا سماجی طور پہ لوگوں کا ان کے ساتھ، وہ بڑا دردناک تھا، بڑا افسوسناک تھا۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر بریک۔